العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی مرتبہ جناب برادر محترم مولانا محمد رفیق مجددی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت ابو البیان، دیگر یاران طریقت، سامعین و حاضرین، میری باحیا بہنوں، میری عفت مآب بیٹیوں، آپ کا یہ خادم آپ سے پیار کرنے والا، آپ کی خیر خواہی چاہنے والا، آپ کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہے۔ حضرات محترم، میرے لیے یہ بات انتہائی خوشی اور مسرت کا موجب ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو البیان کے آپس میں ایک بہت ہی محبت کا رشتہ ہمیشہ رہا ہے، اور میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ، یہ محبتوں کے رشتے اگلی نسلوں تک بھی اسی طرح آگے بڑھ رہے ہیں، اور میرے برادر محترم نے میرے ساتھ بھی انتہائی ہمیشہ محبت پیار کا اظہار فرمایا، اور فقیر کے دل میں بھی ان کے لیے اسی طرح کے جذبات ہیں۔ میں اس ادارے کو، اس تنظیم کو، اس دربار کو اپنا حصہ سمجھتا ہوں، اس لیے مجھے یہاں آ کر نہ اجنبیت کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور قسم کی پریشانی کا۔ میں اس کو گھر سمجھ کے آتا ہوں، اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ حضرات محترم، میں کوئی واعظ نہ، میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں ہوں، اور آپ کی بہت ساری واہ واہ میں مجھے اپنی باتیں بھول بھی جاتی ہیں، تو اس لیے میں دو گزارشیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ میں یہاں آنا اپنے لیے خوشبختی کی علامت سمجھتا ہوں۔ میں یہ گھڑیاں جو یہاں گزریں گی ان کو اپنی آخرت کا توشہ سمجھتا ہوں۔ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ شمس العارفین پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میرات العاشقین، اس میں ایک ملفوظ گرامی، آپ کے ملفوظات کی وہ کتاب ہے، اس میں آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ میں وہی واقعہ آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بادشاہ نے کسی دوسری سلطنت کے اوپر حملہ کیا، اور پھر اسے فتح نصیب ہوئی، وہ فاتح ہو گیا، شہر مفتوح ہو گیا، دروازے کھل گئے، اور ہر چیز کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کہا شہر تو فتح ہو گئے، زمینیں بھی لے لیں، مجھے ان کا حدود اربا نہیں پتا، مجھے ان کی بود و باش کا نہیں پتا، مجھے ان کی حقیقت میں جو معاملات ہیں ان کی خبر نہیں ہے۔ تو بادشاہ سلامت گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور اپنے مصاحبوں کو، اپنے ہمراہیوں کو، اپنے مشیروں کو ساتھ لیا، اور پورے علاقے کا دورہ کیا۔ دورہ کرتے کرتے وہ مختلف چیزیں دیکھی انہوں نے، دیکھتے دکھاتے آخر میں وہ ایک قبرستان میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تہذیب کا یہ بھی حصہ ہوتا ہے، یہ قبرستان جو ہے نا یہ بھی تہذیب کا حصہ ہے۔ وہ بریگیڈیئر قاضی شمس الحق نے ایک واقعہ لکھا کہ میں اسپین گیا تھا، اندلس گیا، وہاں میں نے جا کر سارا اندلس دیکھا، مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے مختلف نشان دیکھے۔ وہ کہتا ہے میرا گائیڈ جو ہے اس نے مجھے ہر چیز دکھائی، محل دکھائے، مساجد دکھائی، گلیاں دکھائیں، کوچے دکھائے، سب کچھ دکھائے۔ میں نے اس سے یہ گزارش کی بھائی گائیڈ محترم، پورا تم نے اسپین مجھے گھما دیا، 800 سال ہے مسلمان یہاں حکومت کرتے رہے، تو بھائی مجھے قبرستان بھی دکھاؤ نا۔ وہ کہتے ہیں میرے کان میں اس نے کہا
یہاں جب زندہ لوگوں کو ہم نے نکالا تھا نا، اس وقت ہم نے قبرستان کے کنارے پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ مردو تمہارے زندہ چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ، نیچے سے وہ بھی چلے گئے ہیں، اس لیے یہاں تمہارا کوئی قبرستان نہیں ہے۔ یہ قبرستان بھی ماضی کا نشان ہوتے ہیں، یہ قبرستان بھی ان کہی داستانیں بیان کرنے والے ہوتے ہیں، یہ شہر خاموشاں بھی انسان کو بتاتا ہے کہ تیری یہ منزل ہے، یہ تیرا آخری ٹھکانہ ہے۔ تو بادشاہ سلامت بھی تلاش کرتے کرتے اس قبرستان میں پہنچ گئے۔ اب بادشاہ نے ایک جگہ سے قبر کو دیکھنا شروع کیا تو کہتے ہیں ایک قبر کے سرانے پہ کتبہ لگا ہوا تھا، اس بندے کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے اور اس کی عمر 2 سال ہے۔ بادشاہ دوسری قبر پہ گیا، اس نے وہاں جا کے دیکھا، وہاں ایک کتبہ لگا ہوا تھا، وہ لکھا تھا اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے اور اس کی عمر 2.5 سال۔ پھر وہ آگے چلتا چلاتا سارے قبرستان کی ساری قبروں پہ گیا، ہر قبر کے اوپر ایک نشان، ایک تغرا، ایک کتبہ جس پہ لکھا تھا نام یہ ہے، باپ فلانا ہے، عمر 1.5 سال، عمر 2 سال، عمر 2.5 سال، عمر 3 سال۔ کسی شخص کی 2.5 سال 3 سال سے بڑی عمر نہیں لکھی ہوئی۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ جب میرے ساتھ جنگ کر رہے تھے تو ان میں بوڑھے بھی تھے، ان میں جوان بھی تھے، ان میں لڑکے بھی تھے۔ یہ قبرستان کا ماجرا عجیب ہے کہ آ کر 1.5 سال 2 سال 2.5 سال 2.25 سال 3 سال، اس سے آگے کسی کی عمر ہی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے شہر کے سیانوں کو بلایا، ایم این ایز کو بلایا، ایم پی ایز کو بلایا، نمبرداروں کو بلایا، اور سارے اکٹھے ہو جاؤ، میری اس مشکل کا حل بتاؤ۔ انہوں نے پوچھا بادشاہ سلامت کیا ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تمہارے بندے 2.5 سال 1.5 سال 2 3 سال میں مر گئے، قبرستان آباد کر گئے، اور تم تو معاشرے میں سوسائٹی میں مختلف عمروں کے لوگ ہو۔ تو وہ کہنے لگے نہیں بادشاہ سلامت، عمریں تو ہماری بھی بہت ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے نا قبرستان، یہ سچا سفر ہے، یہ جھوٹا سفر نہیں ہے، یہ آخرت کا سفر ہے، یہاں جھوٹ کام نہیں دیتا۔ ہم وہ زندگی یہاں لکھتے ہیں گن گنا کے جو اس کی یاد میں گزرتی ہے، جو اس کے ذکر میں گزرتی ہے، جو اس کی یاد میں گزرتی ہے۔ تو بادشاہ سلامت ہم جب گن کے لاتے ہیں نا تو یہی کچھ بنتی ہے، کسی کی 1.5 سال، کسی کی 2 سال۔ حضرات محترم، میں اپنے پیر کے اسی فکرے کو پیش کرتی ہوئے عرض کرتا ہوں، میں بھی اسی لیے ان درباروں پہ آتا ہوں، ان درگاہوں پہ آتا ہوں، ان مجالس میں آتا ہوں کہ کاش زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا مل جائے جو ہمارے اس سفر میں، اس سچے سفر میں ہماری آخرت کی بخشش کا سامان کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یقین مانیے خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اپنے بزرگوں کے معاملات میں اور جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، معمولات میں شامل ہوتے ہیں، مراسم میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی عزتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ ایک فقیر کی اور بات سن لیں اور اس کے بعد میں اپنی معروضات کو اختتام پہ پہنچاؤں گا۔ میں نے کسی جگہ پڑھا کہ کسی نے لکھا کہ ایک اللہ کا بندہ بازار میں بیٹھا ہوا تھا، لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا بابا جی بازار میں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگے میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا۔ تو انہوں نے پوچھا پھر اللہ کی اور بندوں کی صلح ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ تو مانتا ہے، بندے نہیں مانتے۔ بندے کہتے ہیں ہم مصروف ہیں، ہم فیکٹری میں مصروف ہیں، ہم بینک کی نوکری میں مصروف ہیں، ہم تجارت میں مصروف ہیں۔ 5 بار رب پکار کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ 5 بار بندے کو پکارتا ہے، آنا معافی مانگ لے، آنا بخشش لے لے، آنا رزق لے لے، آنا مصیبتوں کی معافی لے لے۔ میں بلاتا ہوں وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ بخشا بندہ کہتا ہے بزرگ کہ ایسا ہو رہا ہے، بندے نہیں مان رہے، اللہ تو مان رہا ہے، اللہ تو معافی کے لیے تیار ہے۔ پھر کہتے ہیں کچھ عرصے بعد کسی نے دیکھا کہ وہ ایک قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے،
قبرستان میں لوگوں نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بس بندوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہا ہوں۔ کہا پھر ہو گئی؟ انہیں نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ کہا بندے مانتے ہیں، رب نہیں مان رہا۔ وہ کہتا ہے میں نے دنیا تمہیں عمل کے لیے دی تھی، تم نے اسے ضائع کیا، اب میں کیوں مانوں؟ اللہ اپنے حبیب کے صدقے، ان بزرگان دین کے صدقے، ان خواجگان نقش بند کے سلسلے اللہ کریم ہم سب کے اوپر اپنا فضل فرمائے، اپنی مہربانی فرمائے، اور ان مساجد، درباروں، درگاہوں، مراکز کو اللہ آباد